کووڈ نہیں, جب میں نے کام چھوڑا ہے اور جب میں نے بریک بیچ میں لیا, اور میں بہت کم میں نے کام کیا آفٹر دیٹ, اور ثاقب اب کریں, تو اب مجھے بھی یہ ریئلائزیشن ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اب آف ٹریک اب نہیں ہوتی. مجھے مزید اور قدر اور جس طریقے سے سیو ہو سکتا ہے. اب اس طرح ہوتا ہے کہ ثاقب بولتا ہے کہ یہ چیز دینا ہے یا وہ چیز دینا ہے, I'm like no wait ابھی چل رہا ہے. لیکن اس کو پتہ ہے جو آپ میں پانی آ رہا ہے بات کر رہی تھی نا, میں سوچ رہی تھی اپنے بچپن میں, جیسے ہماری امی کہتی تھی کہ ہمارا تو, ہم ہنستے تھے نا, ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے, لوگوں کے گاؤں ہوتے ہیں نا, وہاں سے چیزیں آتی ہیں. مائی مدر کیم فرام سری نگر, مائی فادر واز فرام جموں. پارٹیشن کے وقت دے ور ینگ, کچھ نہیں, سب چھوڑ کر آ گئے, کچھ نہیں تھا, مگر پروفیشنلز تھے, زندگی بنائی. اینڈ مائی فادر واز این آرمی آفیسر, پرانے والی فوج, جو میری امی کہا کرتی تھی کہ ایک ایماندار آرمی آفیسر کے پاس بہت لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, اتنی سیونگ بھی نہیں ہوتی ہے, تو آپ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے بڑے ہم ہوتے گئے. پھر میرے ابا دل برداشتہ ہوئے, انہوں نے کہا یہ وہ فوج نہیں ہے جو ہم نے جوائن کی تھی, تو انہوں نے ارلی ریلیز دے لی تھی آرمی سے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ, ناؤ آئی ریئلائز کہ ہی واز آلسو سائیکولوجیکلی امپیکٹڈ بائی واٹ ہیڈ ہیپنڈ, اسپیشلی ود دا فال آف Partition and all. نو ڈھاکہ. Okay, Dhaka fall. پارٹیشن میرے والدین ہمیشہ آزادی کہتے تھے, وہ پارٹیشن نہیں کہتے تھے. تو پھر کیا ہوا آپ لوگوں کے حالات؟ پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے وہاں, میں نے دیکھا کہ میری امی جو کہتی تھی نا کہ بیٹا سلیقہ ہونا چاہیے, دسترخوان بڑھانے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے گھر میں ہر چیز بنتی تھی, مطلب روح افزا تک امی گھر میں بناتی تھی. Wow. اینڈ مائی مدر واز اے ویری پروگریسو لبریٹڈ وومن. لیکن شربتیں ہمارے گھر میں بنتی تھی, کوئی کوک 7 اپ نہیں پیتا تھا, اچھا ہوا امی نے بری عادت ڈالی ہی نہیں. ہاں, ہمارے گھر میں ہر چیز, دودھ آتا تھا تو دہی بھی بنتا تھا, تو گھی بھی تازہ بنتا تھا. اور آپ, امی نے ہمیں بجٹنگ سکھائی کہ بیٹا حالات برے بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. تو جب اچھے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت یوسف کا وہ ایک خواب کہ 7 سال وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ گائے یا بھینسیں ہیں جو 7 سال ہیں, اور پھر وہ 7 نہیں ہیں, مر گئی ہیں. تو وہ یہی بات تھی کہ 7 سال آپ کے پاس وافر اناج ہوگا, پھر 7 سال قحط سالی ہوگی. تو امی کہتی تھی کہ چیزوں کو سنبھالنا سیکھو, سیونگ کرنا سیکھو. تو ہمارے وہ پگی بینکس بھی ہوتے تھے, وہاں سے بھی سیکھنا شروع کیا. پکڑ کے 20 ڈلواتی تھی. آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد پہلی چیز جو میں نے رکھی, میں نے رجسٹر رکھا اپنا ایک, جس میں میں اپنے خرچے لکھتی تھی, کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے گروس چیزیں. پھر میں کئی دفعہ, ٹھیک ہے ہم بھی انجوائے کرتے تھے زندگی کو, لیکن میں تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتی رہتی تھی اور میں بھول جاتی تھی رکھنا. تو ویسے بھی ابھی یہ رول کہتے ہیں کہ آپ وہ خرچہ کرو, فار ایگزامپل اگر آپ نے 3 لاکھ کا موبائل خریدنا ہے, تو آپ 6 لاکھ کماؤ تاکہ وہ 3 یعنی 50% سیو کرنا ہے. اگر آپ نے خرچہ کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ بھائی 50% آپ سیونگ پہ رکھو. تو یہ ایک رول ہے. سیونگ جو ہے نا وہ اچھے وقت میں کرتے ہیں تو برے وقت میں کام آتا ہے. بالکل. شادی کے بعد بھی وی وینٹ تھرو اے کرائسس. وہ جب ایک بلاسٹ ہوا تھا 98 میں, بلوچستان میں, ہم نہیں کیا تھا, تو اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی, بزنسز ختم ہو گئے, تھنگز ور بیڈ. تو ہمارے لیے بھی تھنگز بیڈ ہو گئی, بہت بیڈ ہو گئی, لیکن ہمت نہیں ہاری, دونوں نے لگے رہے, کام جتنا بھی ہو سکتا تھا دونوں کرتے رہے, اور پھر جب تھوڑا سا بنا اس کو بچانا شروع کر دیا. سو آئی تھنک یہ جو ہے نا پرائیورٹیز, یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ضروری ہے. اشد ہیں. بھائی اب بجلی کا بل تو دینا ہے نا, پر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سارا دن اے سی چلا کر بیٹھیں. چند گھنٹوں کے لیے چلائیے, پنکھا چلائیے, تھوڑا نہیں اب تو آئی تھنک کوئی پیٹیاں پورے کسے دن نہیں چلا سکتا. اب تو اے سی پورے دن چل چاہے کوئی آپ شکر کریں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میری امی کہتی تھی بڑا غریب پرورش شہر ہے. ہاں, شام ہوتے ہی کتنا گرم ہے, اور لاہور میں تو گرمی دوپہر جتنی اتنی رات ہے. مطلب یہاں نہ اتنی سردی نہ اتنی گرمی, بہت اچھا شہر ہے. چلو اچھا, یہ تو ہو گئی خرچوں کی بات, اور اس سے کوپ ایسے کیا کہ سیونگ, اچھے وقت میں سیونگ کی, سارا پیسہ اڑایا نہیں جیسے کبھی ثنا نے بے وقوفی کی تھی, اور وہ برے وقت میں کام آیا. یہ ہم سب اس چیز سے گزرے ہیں بالکل کہ سیونگ کر لی. جیسے فار ایگزامپل ہمارے اوپر بھی ایک دفعہ یہ وقت آئے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, خاص طور پر جب آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے. جب میں نے اور یاسر نے اپنا گھر بنایا تو ہمارے بینک میں کوئی روپیہ نہیں رہا تھا, کیونکہ جتنے کی ہماری ڈیل ہوئی تھی اس سے بیچنے والے نے 10 لاکھ اوپر بڑھا دیا. ہم نے کہا اللہ کیا کریں, کہاں سے لائیں یہ پیسے. تو پھر جو سودا آیا وہ امی سے ادھار لیا,
यार अम्मी 25,000 रुपये उधार दे सकती हैं, उस ज़माने में आ जाता था 25 में 100। फिर 25,000 रुपये अम्मी से उधार लिए, घर में सौदा ग्रॉसरी डाली, फिर उसके बाद जब तनख्वाहें आई या चेक्स आए तो वापस किया गया। अच्छा